بھائیوں، قرآن کریم سے متعلق خطبات جمعہ کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس سے قبل دو خطبات جمعہ الحمدللہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کتاب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور یہ سمجھاتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے کیا، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس کا تعارف کرایا گیا، قرآن کریم کا مقصد اور اس کا مقام سمجھایا گیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اور اس کے بعد انشاءاللہ چند ایک خطبہ جمعہ میں جو قرآن کریم کا اصل مقصد ہے اور جو قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ جو ہے میری کوشش ہوگی کہ ان کا ذکر ہم خطبہ جمعہ کے حوالے سے سماعت کریں۔ تو اس تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے اے نبی جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، کہ جس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ ظلمات سے، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے لوگوں کو نور کی طرف، روشنی کی طرف نکال دیں۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہوا ہے اس وقت کے حوالے سے اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو یہ بات ہم پر بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت گمراہی کی کوئی ایک شکل نہیں تھی، بلکہ سماج اور معاشرہ اس قدر ذلت اور رسوائی، پسپائی، درماندگی کی حالت کو پہنچا ہوا تھا کہ کسی بھی طرح سے اگر ان کو دیکھا جاتا تو ان کی حالت جو ہے بہت ہی ابتر تھی۔ اور ان گمراہیوں میں سب سے بڑی جو گمراہی تھی وہ عقیدہ کی گمراہی تھی، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا کی گمراہی تھی۔ انہوں نے جو بت اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے، اللہ کے گھر میں سجائے ہوئے تھے اور وہ ان کی عبادت کرتے تھے یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر گئے۔ ان سے جب یہ کہا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جب مبعوث کیا اور ان کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی جو عظمت یا ان کی جو توقیر کرتے ہیں، جو ان کی قربت اختیار کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے بہت قریبی ہیں، یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیں گے، اس لیے ہم ان کی پہلے پوجا کرتے ہیں، پہلے ان کو بناتے ہیں، کیونکہ یہ مان جائیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے تو یہ اوپر والے کو خوش کر دیں۔ یہ ایک سیدھا جو ہے واضح ان کا کنسیپٹ تھا، ان کا معاملہ تھا۔ تو قرآن کریم کی یہ جو بڑی تعلیم ہے، یعنی اس موقع میں، اس ماحول میں قرآن کریم جو اللہ نے نازل کیا، بے شمار ان کو تعلیمات اس موقع اور محل کے لحاظ سے یا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کلام کے اندر دی، لیکن جو سب سے زیادہ بڑی گمراہی ان کے یہاں پھیلی ہوئی تھی، انسانی سماج جس سے بالکل تباہ اور بربادی کے کگار پر لگا ہوا تھا، وہ شرک کی بیماری تھی، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے بدعقیدگی کی بیماری تھی، توحید کو چھوڑنے کی بیماری تھی۔ سو اللہ رب العالمین نے توحید کا کنسیپٹ صحیح معنی میں ان کو سمجھایا، توحید کا درس سب سے پہلے دیا، بلکہ اس تعلق سے مفسرین نے، محققین نے، ان اہل علم نے جنہوں نے قرآن کریم کا خاص مطالعہ کیا ہے، اس بات کو واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کو اگر 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے، قرآن کریم کی تعلیمات کو 4 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو 1/4 حصہ صرف اور صرف توحید کی تعلیم پر مبنی ہے۔ اور میں نے اس سے قبل ذکر کیا کہ خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی جو دور گزارا ہے، اس مکی دور کے اندر سب سے زیادہ جو محنت کی وہ لوگوں کے عقیدہ پر محنت کی، لوگوں کے فعل پر محنت کی، عقیدہ توحید کے سمجھانے پر محنت کی۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات میں سب سے جو بڑی تعلیم ہے آج کے اس خطبہ جمعہ میں، اسی حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش ہوگی، یعنی عقیدہ توحید اور قرآن مجید۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس تعلق سے میرے بھائیوں اس بات کو سمجھایا کہ یہ انسان سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ یہ کائنات یوں ہی از خود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کیونکہ سب سے پہلے
सूरज अपने वक्त पर छुपता है, रात अपने वक्त पर आती है, चांद अपने वक्त पर निकलता है, स्टार अपने वक्त पर निकलते हैं, या हवाएं चलती हैं, ये समुद्रों का बहना, ये गुरु ही नहीं है बल्कि इसके अंदर निशानी है ऐसे कौम के लिए जो अकल रखती है। यानी इंसान को इस बात पर आगाह किया कि गौर करें कौन है जो इस सिस्टम को चला रहा है, कौन है जो इस सिस्टम को जो है मुस्तकिल तौर पर पूरे नज़्म के साथ जो इसको जो है रवा रवा किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल गाशिया के अंदर इसी तरह से मुख्तलिफ जो है निशानियों की तरफ इंसान की निशानदेही की कि वो गौर क्यों नहीं करते इस आसमान की तरफ, इस आसमान की बुलंदी की तरफ, कि किस तरीके से इसे जो है खड़ा कर दिया गया बगैर किसी सुतून के, किस तरह सलामत और मजबूती इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है बनाने वाले ने बख्शी है। और इसी तरीके से ये बिछी हुई जमीन कि जिसके अंदर वो इंसान एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ जाता है, चलता और फिरता है, बल्कि इंसान के खुद उसके वजूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ इंसान को अपने खुद इस गुंजन वजूद का गौर कर तो तुझे नजर आएगा कि कोई तेरा बनाने वाला है। बगैर जो है बनाने वाले के ये इंसान जो है इस कदर जो है बहुत उसका जो वजूद है, जो गुंजन वजूद है, जो बहुत ही पेचीदा वजूद है, तो एक एक आधा के अंदर, एक एक अंग के अंदर अगर गौर किया जाए, आज तो मेडिकल साइंस इस हद तक पहुंच चुकी है कि कैसी कैसी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं कि दिमाग की परतों ही पर इंसान गौर करे तो उसकी हैरत और इस्तेजाब की इंतहा नहीं रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि खुद तुम्हारे अंदर जो निशानी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को इस बात पर सबसे पहले आगाह किया और मुख्तलिफ आयात के अंदर कहीं फरमाया इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, निशानियों का जिक्र किया, आयात का जिक्र किया और जब उसके बाद जिक्र किया कि इनके अंदर निशानी है ऐसी कौम के लिए जो अमल रखती है, इसके अंदर निशानी है ऐसे कौम के लिए जो फिक्र का मन रखती है, इनके अंदर निशानी है ऐसे लोगों के लिए जो अमल शऊर रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीजों का जिक्र किया। तो उसके बाद जब इंसान इस बात को मान गया कि हाँ वाकई बगैर बनाने वाले के कोई जरूरत जो है अपना वजूद नहीं रखता, कोई तो गोया इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे अपना वजूद बना सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद अगले मरहले का जिक्र किया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने इस कायनात को रचाया है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के अलावा वो और कोई नहीं है। इस बात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दलील दी कि वो क्यों है अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नाम से मौसूम वो क्यों है, इसलिए उसने अपना तारुफ पेश किया सूरह इखलास की रोशनी में, आयतुल कुर्सी की रोशनी में और मुख्तलिफ आयात दीगर आयात की रोशनी में कुरान करीम के अंदर कि अल्लाह वो है जो अकेला है, बेनियाज है, जिसको किसी की जरूरत नहीं, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया और ना उसकी कोई औलाद है ना उसके जैसा कोई है। उसने बताया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, अल्लाह वो है जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, जो कायम दायम है, जिसे न ऊँघ आती है न नींद आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसान के ज़हन और दिमाग में इस बात को सजाया और इस बात को बिठाया कि अगर कोई और तुम्हें मामूल लगता है, इस कायनात का रचयिता कोई और लगता है, तो इस मीज़ान में उस मामूल को बिठा करके दिखाओ, तोड़ करके दिखाओ कि इसके पैमाने पर अगर कोई उतरे तो मान लेना
کا یہ حق بنتا ہے کہ صرف اور صرف یہ انسان عبادت کرے تو اس کی عبادت کرے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ جو ہے آپ اگر سورہ الاعراف تلاوت کریں تو آیت نمبر 58 اس کے بعد آیت نمبر 65 اور اس کے بعد کئی ایک آیات میں چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوا, حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوا, شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوا, صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوا, لوط علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوا. ایک ہی جو ہے سورت کے اندر یہ جو بات دی ہے مختلف نبیوں کی دعوتوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ اس انسان کو یہ بتانے کے لیے جب بھی کوئی نبی آیا تو اس نے اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے ایک معبود کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں نہ عبادت کرو سوائے اللہ رب العالمین کی. تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے, وہ اللہ رب العالمین ہے, وہ عرش والا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مجموعی طور پر اس بات کا ذکر کیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 25 ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے اور سب کی دعوت کا مقصد کیا تھا, خلاصہ کیا تھا, سب سے پہلی دعوت کیا تھی, وہ یہ کہ اے لوگوں نہ عبادت کرو مگر اللہ رب العالمین کی. تو گویا قرآن کریم سے ہم اور آپ اگر جڑتے ہیں, ہمارا رشتہ قرآن سے قریبی ہوتا ہے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلم قوم کے اندر, اس قوم کے اندر جو اہل قرآن ہو, جو قرآن والی ہو, جو صاحب کتاب ہو, اس کے اندر شرک کی کسی بھی کوئی نسل جو ہے باقی رہ جائے. مگر افسوس یہی ہے, افسوس یہی ہے کہ ہم نے دعویٰ تو کیا اہل قرآن ہونے کا, ہم نے دعویٰ تو کیا صاحب قرآن ہونے کا, لیکن سچائی یہی ہے کہ اہل قرآن کے دعوے کے باوجود, صاحب قرآن کے دعوے کے باوجود ہمارے اندر بھی نبی جاہلیت کی جو ہے چیزیں پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجا. آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ انہوں نے بھی جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے بہت سے تلاش کیے تھے. آج ہماری عبادت کے لیے ہم جو ہے درگاہوں پر, ہم جو ہے قبروں کے ساتھ, اپنے پیروں اور مرشدوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے ماوراء سے, اللہ سے جو چیزیں ہمیں مانگنی چاہیے, دعا صرف اللہ کا حق ہے, جو نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے. لیکن نظر و نیاز کے نام پر, جو مرادوں کے نام پر بہت ساری جو ہے تکیے کر کے, بھروسے کر کے ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں. تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے قرآن میں اتارا, جو سب سے بڑا مقصد ہے, آج وہ مقصد بھی مسلمانوں سے بہت ہوا پڑا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ حقیقت یہ کہ چونکہ اسلام کا امتیاز ہی ہے, اسلام کی سب سے بڑی شناخت اور پہچان ہی ہے کہ یہ اسلام اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اس جگہ کو جھکانے کا حکم نہیں کرتا, اس پیشانی میں کسی کے سامنے سر ہم ہونے کی تسلیم جو دعوت نہیں دیتا, بلکہ اس کو ٹکانے کا, اس کو جھکانے کا. اگر اسلام یہ حکم کرتا ہے تو وہ صرف اپنے مال کے حقیقی کے سامنے جو ہے جھکانے کا حکم کرتا ہے. لہذا اگر ہم بھی مومن ہیں تو پھر دیکھیے فرق کیا رہ جاتا ہے. حاجی مرحوم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, انہوں نے انہی حالات پر ہوتے ہوئے رونا جو ہے ایک مرتبہ مطلب انہوں نے ایک پوئٹری گائی, اردو کے پوئٹ تھے. انہوں نے کہا کرتا ہے غیر بدھ کی پوجا تو کہلائے کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا کافر. یعنی اگر غیر اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرتا ہے, وہ کسی کی عبادت کرتا ہے, کرسچن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت کی بنیاد پر اس کو مانتا ہے, اس کے سامنے سب ظلم ہوتا ہے. یہودی وہ اپنے حساب سے جو ہے
جو مسلمانوں کی حالت ہے اس پر، لیکن میں ایک نان مسلم کی ٹھیک آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تاکہ اس نے جو آئینہ ہمیں دکھایا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ان کو کافی بھول کے کر ہوئی، لیکن یہ کہ کم سے کم ایک مسلم ایک نان مسلم کی بھی سوچ کیا ہے، ان کا کہنا کیا ہے، انہوں نے ہمیں کیسا آئینہ دکھایا ہے، اس تعلق سے ہمیں جو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان کی ایک پوئٹری ہے، انہوں نے ذکر کیا عمل کی کتاب بھی قرآن کریم کے حوالے سے، عمل کی کتاب بھی دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب بھی پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا نوٹوں کا منشور بنا دیا، جو علم کی کتاب بھی لا علموں کے ہاتھ تھما دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، تسخیر کائنات یعنی پوری یونیورس کو زیر کرنے آئی تھی، اللہ کے حکم کے جھکا، اللہ کے حکم آ کے کہ آگے جھکانے کے لیے آئی تھی، تو تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، یعنی زندہ کو زندہ چھوڑو، مردہ کامل سوئے ہوئے انسانوں کو یہ کتاب جگانے کے لیے آئی تھی، ہم نے لوگوں کی بخشش پر لگا دیا۔ اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا، اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا، یہ کوشچن چھوڑ کر کے ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے، یہ سوال کر کے پھر نے ہمیں جو ہے صدر جو ہے ہندوستان شنکر دیال شرما نے ہمیں جو ہے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اے ظالموں تم نے کیا کر دیا، یہ کیسی کتاب تھی، یہ تو انقلابی کتاب تھی، یہ تو تمہیں اصلاح کے لیے اللہ نے نازل کی، تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی، تمہاری رشد و فلاح کے لیے اللہ نے نازل کی، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے نازل کی، بتاؤ تم نے کیا دیا، بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ میرے بھائیوں حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں آج بہت سی چیزیں قلت نہ وقت مختص کیے ہوئے ہیں، اس وقت میں ہم یہ کریں گے، اس وقت میں ہم یہ کام کریں گے، اللہ کی اس عظیم کتاب کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مختص کرو، اللہ کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو، خدا کی قسم ایسی صورت میں تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ بہت سے ظلموں کے اندر جو جانے انجانے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبات میں اور بھی دیگر تعلیمات کا ذکر کرنے کی کوشش ہوگی۔ حاصل یہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی کتاب سے رشتہ مضبوط کیا، اللہ کی کتاب سے اپنا ربط مضبوط کیا، تو ہماری زندگی بدل کر کے رہ جائے گی، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، تقوی شعار بن جائیں گے، ہمیں کوئی اور درس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی وسعتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ سبھی کو قرآن سنت کی تعلیمات کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین قرآن کریم کی تعلیمات